فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج میں نے سورہ والتین سے سرنامہ کلام سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی چیزیں بناتے ہیں، کوئی جہاز بناتا ہے، کوئی گاڑیاں بناتا ہے، کوئی یہ ساؤنڈ سسٹم بناتا ہے، کوئی عمارتیں بناتا ہے، بہت کچھ انسان بناتے ہیں، لیکن ساری دنیا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ مختلف چیزیں بناتے ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ استاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان بناتا ہے۔ تو جہاز بنانا، گاڑی بنانا، عمارتیں بنانا، محلات بنانا، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں اگر انسان نہ بن سکے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں جو سب سے اہم چیز پیدا کی ہے وہ انسان ہے، جو اس کی بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن جب ذلت کے گڑھوں میں یہ گرتا ہے تو سب سے برا بھی انسان ہی ہے۔ اس زمین پر سب سے اعلیٰ بھی انسان ہے،
اور سب سے برا بھی انسان ہے۔ اور جب آگے چل کے یہ بات ارشاد فرمائی جو 9ویں پارے میں، کہ جب یہ اپنے مقام سے مرتبے سے انسان نیچے گرتا ہے تو پھر اولئک کالانعام، پہلے فرمایا کہ وہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، پھر فرمایا وہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ پھر انسان نہیں رہتا، جانور بھی نہیں رہتا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بری چیز بھی اس زمین پہ انسان ہی ہے۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جانور اپنی فطری ہدایت کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فطری ہدایت دی ہے وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ شیر درندہ ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، لیکن کسی شیر کے لیے وہ درندہ نہیں ہے۔ میں یہ مختصر سی تاریخ عرض کرنے لگا ہوں۔ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں۔ چیتا سفاک ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں۔ بھیڑیا خون خوار ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں۔ کوا لالچی ہے لیکن کووں کے لیے نہیں۔ لیکن یہ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر یہ اپنی نسل کے لیے ہی سفاک ہو جاتا ہے۔ یہ انسان انسانوں کے لیے خونخوار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان انسانوں کے لیے درندہ بن جاتا ہے۔ لیکن مایوسی سے نکالا اللہ کی اس کتاب نے کہ اس ذلت میں گرنے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں اس ذلت سے نکال کر پھر انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر۔ یہی ماحول ہے نا میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے کا، یہی درندگی ہے، یہی خونخواری ہے، یہی سفاکیت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز نہیں بنائے، موبائل فون نہیں بنائے۔ نہیں، نبی انسان بنانے کے لیے آتے۔ میں یقین جانیے مسجد میں بیٹھا ہوں، 8-10 روز سے میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کا خطبہ بار بار میری نگاہ اس پہ جا رہی، آخری خطاب اس امت سے۔ لوگ آج تک سمجھتے رہے کہ یہ معمولی سا جملہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ معمولی سی بات ہے، اس پہ رک کے سوچنے کی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں، میدان عرفات میں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ میرے پیغمبر نے وہاں مذہب کی بات نہیں کی تھی کہ کسی مسلمان کو عیسائی پہ، کسی عیسائی کو مسلمان پہ فوقیت نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جملہ معمولی ہے۔ میری سرکار 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں۔ اور آج
آج لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے تھے، جو کہتے تھے ہم لوگوں کے رہنما ہیں، نیو ورلڈ آرڈر آ گیا ہے، لوگ ہمیں فالو کریں، ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس علم ہے۔ جو علم انسانیت نہ سکھا سکے اس کو علم نہیں کہتے، جو طاقت انسانیت نہ سکھا سکے اس کو طاقت نہیں کہتے۔ اب ان دونوں کا مذہب تو ایک تھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پہ کبھی غور تو کریں، چونکہ آخری حج کا جو خطبہ ہے اس میں بار بار جو خطاب ہے وہ ہے ایھا الناس۔ میرے پیغمبر نے کسی موقع پہ بھی مسلم یا مومنون نہیں کہا۔ آخری حج کے خطبے میں جب بھی مخاطب کیا کہا اے انسانوں، انسانوں کو مخاطب کیا تھا کہ تم جتنے جی چاہے مہذب ہو جاؤ، جتنی جی چاہے طاقت حاصل کر لو، لیکن اگر تم انسان نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اس زمین پہ بہترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، 10 روز سے مذہب تو دونوں کا ایسا ہی ہے۔ میرے پیغمبر کی نگاہ کہاں تک کام کرتی تھی؟ آج اگر کسی کالے کے گردن پہ گھٹنا رکھ کے مار دیا جانا ہے تو میرے پیغمبر کو 1400 سال پہلے پتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، تو یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا یا تو نبی پاک کی نگاہ سے ملتی ہے یا حضور کی تلاش سے ملتی ہے۔ اس روشنی کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، یا کسی پہ پیغمبر کی نگاہ پڑ جائے یا کوئی پیغمبر کی تلاش میں نکل جائے۔ میں نے پھر اس کو دیکھا تفصیل سے۔ ایک فلسطینی کی دکان سے اس نے سودا خریدا ہے، اس کالے نے، اس عیسائی نے، اور قربان جاؤں اس جملے سے پہلے بھی ایھا الناس ہے۔ میرے پیغمبر کل کائنات کے انسانوں سے مخاطب تھے۔ ظاہراً تو سامنے 1,40,000 صحابہ بیٹھے تھے، مومنین بیٹھے تھے، مسلمین بیٹھے تھے، لیکن سرکار خطاب فرما رہے تھے اے انسانوں۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر کسی علاقے کے لیے نہیں تھا، کسی ملک کے لیے نہیں تھا، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھا۔ میرے اللہ نے اعلان کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ رحمت تو سب کو ملنی تھی، اس لیے ایھا الناس کہہ کے خطاب فرما رہے تھے، ایھا الناس کہہ کے مخاطب تھے۔ اگر آج کوئی اپنے بھائی کے لیے درندہ ہے، بھائی وطن ایک ہے نا، شاید آپ نے اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھا، دونوں امریکن ہیں، وطن ایک ہے،
دونوں عیسائی ہیں، مذہب ایک ہے، لیکن میں تو اپنے پیغمبر کے ویر پہ قربان جاؤں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مذہب بھی وہ نقصان نہیں کرے گا، وطن کا تعصب بھی وہ نقصان نہیں کرے گا جو کالے گورے کا فرق نقصان کرے گا۔ اور پھر یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں، اللہ غنی، باہر سے کوئی آتا تو آ کے پوچھتا تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کئی دفعہ اپنے شاگردوں سے یہ بات کی ہے، اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں، جب کوئی میرے لیے وہ کو مسند وغیرہ بچھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر فرش زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، لکڑیاں اٹھا کے لاتے تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے، اور جس دن لکڑیاں اٹھا کے لائے تھے پتہ کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا میرے صحابہ جب میں لکڑیاں اٹھانے گیا تھا تو محمد تھا، اور اگر میں نے اپنے سر پہ لکڑیاں اٹھا لی ہیں تو بھی محمد ہی ہوں، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ میرے کوئی استقبال کو کھڑا نہیں ہوا تو میری عزت میں فرق پڑ گیا، اور کہنا کہ میں اس رسول کا نمائندہ ہوں، میرے لیے تکیے نہیں رکھے گئے تو میری شان میں فرق پڑ گیا، نہیں، وہ میرے رسول کا نمائندہ نہیں۔ باہر سے آنے والا پوچھا کرتا تھا تم میں محمد کون ہے، سرکار اپنے غلاموں میں ایسے ہی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ ہم چھوٹا سا چبوترا بنائیں جس پہ آپ تشریف رکھیں تاکہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے۔ ویسے صحابہ کا بھی بڑا کمال ہے، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا۔ پوچھنے والا پوچھتا، کوئی صحابی میرے پیغمبر کی طرف ایسے اشارہ بھی نہیں کرتا تھا، کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کرتا تھا، بلکہ صحابہ میں سے کوئی ایک اٹھ کے یہ اس سوالی سے کہا کرتا تھا جو ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ سرکار سے اجازت مانگی، چبوترا بنایا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے خوش تھے کہ چلو ہماری بات مانی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، اللہ ہو گئی، بڑا مٹی کا خوبصورت سا تھوڑی اونچی جگہ بنائی تھی۔ سرکار تشریف لائے، سارے غلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر جیسی ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، طلحہ زبیر بیٹھے تھے، سلمان فارسی بیٹھے تھے، ابو ذر غفاری بیٹھے تھے، سارے ستارے میرے پیغمبر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے جب یہ واقعہ بیان کرتے۔ فرماتے میرے پیغمبر گھر سے تشریف لائے، اپنے غلاموں کو ایک نظر دیکھا، بلال کا ہاتھ پکڑا اور چبوترے پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ صرف حکم نہیں دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، بلکہ وہ جس کے حسن کے کسی کروڑویں ذرے کو یوسف کہتے ہیں، اللہ کے
اس شاہکار نے اپنے ساتھ بٹھایا تو ایک کالے کو بٹھایا۔ میرے پیغمبر کا ویژن کتنا بڑا تھا کہ جب دنیا اپنے آپ کو بڑا مہذب کہے گی اس وقت بھی ان کے اندر یہ انسانیت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو اس لیے مار دیا جائے گا کہ وہ تیرے رنگ کا نہیں ہے، اور باقی گورے رنگ والے کول کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ لیکن ہم ان کو سبق کیا دیں؟ یہ کرتوتیں تو ہمارے اپنے اندر بھی ہیں۔ ہم کب کسی کے لیے مثال بنے؟ $20 کی اس نے چیزیں خریدی اور ایک فلسطینی کی دکان سے خریدی۔ اس فلسطینی نے کہا ہے کہ یہ پیسے جعلی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اصلی ہیں۔ تو دکاندار نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس والوں نے بھی آ کے پکڑ لیا، تحقیق نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ کالے رنگ کا ہے نا، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس جرم میں ایک انسان کو مار دیا گیا۔ اور کس ملک میں مارا گیا؟ جو کہتا ہے کہ میں نے لیڈ کرنا ہے پوری دنیا کو، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم دنیا کی رہنمائی کریں گے، لوگ ہمیں فالو کریں، اور بعد میں جب تحقیق ہوئی ہے تو وہ نوٹ اصلی نکلا ہے، نوٹ جعلی نہیں نکلا۔ لیکن مجھے شرمندگی اس وقت ہوئی جب ان کالے عیسائیوں نے، جب میں نے ان کا وہ بورڈ پڑھا نا، وہ کارڈ جو لے کے احتجاج کر رہے تھے، چونکہ وہ فلسطینی کا سٹوری پہلے جلایا گیا، اس میں توڑ پھوڑ ہوئی، اور انہوں نے جو جملہ لکھا تھا اس نے مسلمانوں کے سر شرم سے جھکا دیے۔ اس کے اوپر لکھا تھا "We are not Arabs to kill us"، ہم عرب نہیں ہیں کہ ہمیں جیسے جی چاہے مار دیا جائے۔ کیپ سائلنٹ، اور ہم خاموش رہیں گے؟ ہم مسلمانوں کی طرح بغیرت نہیں ہیں کہ ہماری شارگیں کاٹ دی جائیں اور ہم عربوں اور مسلمانوں کی طرح خاموشی سے اپنے گلے کٹواتے رہیں گے۔ ہم صرف کہیں گے کہ ہم کشمیر کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے ہیں، سیاسی لحاظ سے ہیں، ہم فلسطین کی سیاسی مدد کر رہے ہیں، ہم افغانستان کی سیاسی مدد کر رہے ہیں۔ کیا دھمکی نہیں دی گئی؟ فوج کی دی گئی۔ لیکن انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے اور اس فلسطینی کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے "We are not Arabs to kill us"، ہم بغیرت عرب نہیں ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے اور ہم خاموش رہیں۔ لیکن یہ غیرت انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ دو آیتیں آج میں صرف آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اس زمین پر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اگر کوئی بہترین مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور اگر کوئی ذلیل ترین مخلوق ہے تو وہ بھی انسان ہے۔ بہترین تب بنیں گے اگر اللہ کے نبی کے در پہ آ جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی کا در چھوڑ دیں گے تو پھر یہ حیوانوں سے بدتر ہو جائیں گے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ کوئی اس دور میں ایک دفعہ نہیں ہوا بھائی. جب یہ پوچھا گیا آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. میں تو یقین جانیے آخری حج کے خطبے پہ دن 10 روز سے اتنا فوکس کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر کا ویژن صدیوں پہ اتنا محیط اور عالمین پہ نظر کہ یہ جو ایک چیز ہے یہ کتنی بھیانک ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا تو میری سرکار فرمائیں کہ میرا کالا بلال جائے گا. کیا اہمیت تھی اس جملے کی. پوچھا گیا حسنین کریمین سے بھی پہلے, سرکار نے فرمایا ہاں. علی المرتضیٰ سے بھی پہلے, ہاں اس سے بھی پہلے. فاطمہ تو زہرا سے بھی پہلے. آخر میں پوچھا گیا سرکار آپ سے بھی پہلے, فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے جائے. سمجھ نہیں آ رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام. فرمایا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی. کاش انسان سمجھ جاتے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. توفیق جلندری یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے. آج ہر شخص یہی کہتا ہے نا, ٹینشن ہے, دباؤ ہے, تناؤ ہے, سمجھ نہیں آتی کیا کرے. حفیظ جلندری فرمایا کرتے تھے آرام کی تلاش میں نکلے ہو, ہر دو عالم میں, اس دنیا کی نہیں دونوں جہانوں کی بات کیا کرتے تھے, ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. یہ دنیا کے شور شرابے سے مروب نہیں ہونا. اور علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فرنگ. کسی کی عمارتیں تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کریں, کسی کی دولت, کسی کی طاقت, کسی کی ٹیکنالوجی, نہ کسی کا حسن و جمال, کسی کی سفید چمڑی. اور پھر مقام پتہ کیا ہوتا ہے؟ مقام پتہ کیا ہوتا ہے؟ حوروں کی سردار نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کس کا انتخاب ہے. اس کی مرضی یہ تھی کہ نبی پاک امام الانبیاء, میں حوروں کی سردار ہوں, سرکار اپنے لیے مجھے پسند فرمائیں گے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا میں نے اپنے بلال کے لیے تجھے منتخب کیا. اب اس نے نا دل میں تھوڑا سا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ رسول اللہ اپنے لیے میرا انتخاب کریں گے, تو میری سرکار مسکرائے, اس کے دل کی کیفیت, اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا. سرکار نے فرمایا تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے, میں نے اپنے بلال سے تو ابھی پوچھا ہی نہیں, پتہ نہیں اس نے تجھے قبول بھی کرنا ہے کہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے, غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ, نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے, خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ. تو فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فرنگ. یہ مقام صرف بلال کا نہیں ہوتا, ہر صاحب ایمان کا یہ مقام ہوتا ہے. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. لیکن آخر میں پھر آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہمیں پھر مثال بننا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ ہم ان سے کہیں کہ تم خطبہ حجۃ الوداع کا دیکھو اور ہمارے پیغمبر کے اس جملے پہ آج ہی غور کر لو کہ دنیا کا امن اس جملے میں تھا,
کہ کسی کالے کو گورے پہ اور کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ ہے عالمین کا ویژن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا ویژن۔ میرے پیغمبر نے رہنمائی فرمائی ہے تو عالمین کی رہنمائی فرمائی ہے، انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس زمین پہ بہترین مخلوق بن کے رہنا ہے یا ذلیل ترین مخلوق بن کے رہنا ہے، جو انسانوں کے لیے درندہ ہے، جو انسانوں کو لوٹتا ہے، جو ملاوٹ کر کے انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جو سود لے کے انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ تو جانور بھی نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کم از کم اپنی نسل کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔